السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ لبابہ صغرا رضی اللہ عنہا، ان کا نام لبابہ صغرا ہے. ان کی بڑی بہن کا نام لبابہ کبرا تھا، ٹھیک ہے، جس کی کنیت ام فضل تھی. ام فضل جو تھی وہ حضرت کس کی وائف تھی؟ عباس کی. شاباش، یاد ہے، شکر. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، ام الفضل کے بارے میں. حضرت عباس کی اہلیہ تھی. وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھی. لبابہ صغرا کا خاوند ولید بن مغیرہ تھا. کون تھا؟ ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں جو آیات بھی اتری تھی. ان کا بیٹا عسکری تاریخ کا مشہور جنرل خالد بن ولید تھا. ان کی ایک اور بہن تھی جن کا نام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی، میمونہ. یس، حضرت میمونہ. ایک اور بہن بھی تھی، شاباش، اسما. یس. ایک اور بھی تھی، سلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 بہنیں مومنہ ہیں. یعنی اللہ کی شان ہے نا کہ کسی کو کیسا شوہر کی رفاقت میسر آئی، کسی کو کیسے کی، لیکن یہ کہ بہنیں سب مومن تھیں، سب اسلام لائیں، اور سب کا ہی تاریخ میں ایک مقام ہے. لبابہ صغرا کا لقب اسما تھا، عین کے ساتھ، عین صاد الف میم حمزہ. ان کا تعلق قبیلہ قیس بن اعلان سے تھا. اس کتاب میں نہیں ہے. ان کا تعلق کس سے تھا؟ قبیلہ قیس بن اعلان سے تھا. ان کے شوہر جو ہیں ولید بن مغیرہ، اس کے بعض روایات میں آتا ہے 10 اور بعض میں آتا ہے 13 بیٹے تھے. 13 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹے مسلمان ہوئے تھے، خالد بن ولید، ولید بن ولید اور ہشام بن ولید. یہ 3 بیٹے مسلمان ہوئے تھے. ان کی 2 بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی تھیں جن کا نام فاطمہ اور فاختہ تھا. پرندے کا نام ہے نا فاختہ، لیکن عربی نام ہے یہ بھی. تو یہ مسلمان ہوئی. ولید بن ولید جو تھے، ان کی وفات ہوئی تھی عمرۃ القضاء کے بعد، جس کا ان کی والدہ کو بہت شدید صدمہ پہنچا تھا، اور شاعرہ بھی تھی تو ان کے حق میں مرثیے کہے، اور بہت دلدوز مرثیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوئٹری سنی اور اس کے بعد ان کو سجیسٹ کیا کہ اس کو پڑھنے کی بجائے قرآن کی آیت پڑھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر پہنچے. یعنی ہر ایک کے پاس اس موت نے آنا ہے، تو وہ ایک حق ہے، حقیقت ہے، اور تمہارے بیٹے پر موت آ گئی. یہی چیز ہے جس سے انسان بھاگتا ہے. صرف وہ نہیں بلکہ ہم میں سے ہر شخص موت سے فرار چاہتا ہے، لیکن موت کا تو ایک وقت مقرر ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کو کچھ صبر آ گیا. ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف الحمیریہ تھا. ہند تھا والدہ کا نام، ٹھیک. خالد بن ولید زمانے جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے جنگ احد میں قریش کو برتری دلائی تھی، کیونکہ خالد بن ولید نے اپنی عقابی نگاہوں سے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تیر اندازوں نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا ہے، جس پر جمع رہنے کا حکم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. خالد بن ولید نے موقع پا کر پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس سے مسلمانوں کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا. تو ویسے تو لبابہ ایک صحابیہ ہیں، لیکن ان کی ایک طرح سے جو بڑی پہچان ہے وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے ہے.
جو کہ ایک بہت تاریخ کا بہادر اور سیف اللہ کا لقب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ہند بنت عتبہ اور مشرکین کی جو خواتین جنگ میں شریک ہوئی تھی انہوں نے شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا. ہند بن عتبہ نے سیدنا حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا، ناک اور کان کاٹ دیے، اور دوسری مشرک خواتین نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا. یہ نقصان مسلمانوں کو اس بنا پر اٹھانا پڑا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی تھی. اللہ نے پھر اپنا فیصلہ مسلط کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم الشان کامیابی پاتا ہے. صحابہ کی کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھی، اور آج ہمارے لیے بھی جو اطاعت کا راستہ ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر جدید یا قدیم دور کے فلسفیوں یا مفکرین یا اوروں کے راستوں پر چلیں یا ان کی آئیڈیالوجی کو اپنائیں تو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. فتح مکہ سے پہلے قریش کے 3 عظیم جرنیل مدینہ منورہ پہنچے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا. وہ 3 عظیم جرنیل یہ تھے: خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عثمان بن ابی طلحہ. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: رمتکم مکہ بافلاذ اکبادھا. یہ الباد نہیں ہے، اکباد ہے. بافلاذ اکبادھا، مکہ نے تمہاری طرف اپنے 3 جگر گوشے پھینک دیے ہیں. یعنی 3 بڑے بڑے ذہین ترین لوگ ہیں اور جرنیل ہیں ایک طرح سے، وہ مسلمان ہونے آ رہے ہیں. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے خالد بن ولید نے سلام عرض کیا، پھر کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے تجھے ہدایت کی. میری رائے میں آپ عقل مند تھے، مجھے امید تھی کہ تیری دانش تجھے بہتری کی طرف لے جائے گی. یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا تم اپنا پاسٹ دیکھتے ہو، تم کیا کر چکے ہو اور جنگ احد تو ہمیں بھولی نہیں، ٹھیک ہے ہونا چاہتے ہو مسلمان تو ہو جاؤ. لیکن نہیں، آپ نے ان کی اچھی کوالٹیز کو سامنے رکھ کر ان کو اپریشیٹ کیا. کوئی شخص بھی کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو چکا ہو، کچھ بھی کر چکا ہو، لیکن اگر وہ دین کی طرف آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی یہ سنت کو فالو کرنا، اسی میں کامیابی ہے. اور صرف یہ ایک موقع نہیں بلکہ اور مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کسی کو گاتے ہوئے سنا تو آپ نے کہا کتنی اچھی آواز ہے، کاش اس آواز سے یہ قرآن پڑھتے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر قرآن کے بہت بڑے عالم بن گئے. اگر ہم کسی کو گاتے ہوئے سنیں تو ہم کیا کہیں گے؟ توبہ توبہ. اور پھر وہ تو اس کو چھوڑ کے وہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، آپس میں غیبت کر کے اور تبصرے کر کے پھر ہم سمجھیں گے ہماری دعویٰ ہوگی، اس غیبت کو ہم دعویٰ سمجھتے ہیں. تو اس پر تبصرہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شخص کچھ بھی کر رہا ہو، یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا ایون بڑی عمر کے لوگ ہوں، تو ان کو دین کی طرف لانے کے لیے ان کی جو منفی باتیں ہیں یعنی نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو اگنور کر کے ان کو پازیٹیو سٹروکس دیں، ان کی کوالٹیز کو اور ان کے جو پلس پوائنٹ ہیں ان کو دیکھیں، تو بہت جلد آپ دل جیت لیں گے. لیکن عموماً شیطان ہمیں کیا سجھاتا ہے؟ دوسروں کی غلطیاں اور کمزوریاں اور یا پھر اپنی کمزوریاں، کہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے یا ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. خالد بن ولید نے عرض کیا: اللہ کے رسول، میں نے حق کے خلاف بہت زیادتیاں کی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. خالد بن ولید نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اس کے باوجود آپ میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے یہ دعا کی: اللہم اغفر لخالد بن الولید کل ما اودع فیہ من صد عن سبیلک. الہی خالد بن ولید کے ہر اس جرم کو بخش دے جس کا اس نے لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے ارتکاب کیا. یہ دعا کو سن کر سیدنا خالد بن ولید کو دلی خوشی اور راحت محسوس ہوئی. سیدنا خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں شریک ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو عزا بت گرانے کے لیے بھیجا. یعنی ابھی حدیث الاسلام تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی ڈیوٹی دے دی. کتنا بڑا اعتماد ہے. تو بہترین ٹیم ورک اس وقت ڈیولپ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ساتھیوں پر اعتماد کریں اور ان کی کمزوریوں اور ان کی غلطیوں کو جانتے ہوئے بھی پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں.
یہی کامیابی کی راہ ہے، یہی سنت ہے. یعنی جب ایک بندے کی صلاحیت کا پتہ چل جائے تو اس ڈر سے اس کو کام نہ دینا کہ یہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے، تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہوگی. جس شخص میں جو خوبی پائیں، جو جس کی اسٹرینتھ ہو، اس کے ساتھ بھی بھلا، اور جواباً آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوگا. آپ کا کیا بھلا ہوگا اگر آپ کسی کی اسٹرینتھ دے کر اس کو کوئی اچھا کام دیتے ہیں، اسے اچھے کام میں لگاتے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جب وہ کام کرے گا تو صدقہ جاریہ کس کے لیے بنے گا؟ آپ ہی کے لیے بنے گا، آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانا جائے، اور پہچان کر انہیں انکریج کیا جائے اور انہیں اس کے مطابق کام دیا جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کسی جنگ سے غیر حاضر نہیں رہے، جب تک زندہ رہے جہاد کرتے رہے. جب غزوہ حنین میں سیدنا خالد بن ولید زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کی، ان کے زخم پر دم کیا، جس سے ان کو شفا مل گئی. سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں سیدنا خالد بن ولید کو مرتدوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا. پھر خالد بن ولید کے لشکر کا ٹاکرا مسلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ ہوا اور جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست پاش دی. اس مارکے میں مسلمہ کذاب مارا گیا. سیدنا خالد بن ولید کی عسکری زندگی میں سب سے اہم ترین مارکہ سرزمین شام میں رومی فوج کے خلاف نبرد آزمائی میں پیش آیا، جگہ موتا میں. جب سیدنا خالد بن ولید کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں سینکڑوں مارکوں میں حصہ لیا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ لگا ہو، لیکن میں اب بستر پر اونٹ کی طرح موت کی نظر ہو رہا ہوں. بزدلوں کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی. میرے اعمال کے پلڑے میں سب سے بھاری عمل لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور میں اسی ڈھال کی پناہ میں ہوں، اللہ خیر کرے. یعنی انہوں نے اپنی کتنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور کیسے کیسے بڑے اسلام کے دشمنوں کو ختم کیا تھا، لیکن خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے اور اپنی نجات کے لیے کس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ اگر یہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو ان کی بڑی بڑی نیکیاں ان کو فائدہ نہ دیتی. یہ کلمہ چھوٹا نہیں ہے، اور خاص طور پر موت کے وقت نصیب ہو جائے تو پھر تو بات ہی کیا ہے. سیدہ لبابہ صغرا کے بہادر بیٹے کی وفات کا دن. جب ام المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے حج کا ارادہ کیا تو خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں بیمار ہو گئے. خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے واپس گھر لے چلو، تو ان کی والدہ سیدہ اسماء لبابہ صغرا انہیں لے کر واپس مدینہ منورہ آ گئی. جب سیدنا عمر حج کر کے واپس لوٹے تو سیدنا خالد بن ولید کے گھر آئے. وہ زندگی کی بازی ہار چکے تھے. سیدنا عمر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. سیدنا عمر سے پوچھا گیا آپ نے کیا عورتوں کو میت پر رونے سے روک نہیں رکھا؟ سیدنا عمر نے فرمایا قریش کی خواتین ابو سلمان پر اس صورت میں رو سکتی ہیں جبکہ نہ اپنے سروں پر مٹی ڈالیں نہ وہ بین کریں. یعنی آنسو بہا سکتے ہیں کسی کی وفات پر، لیکن بین نہیں، اور بال نوچنا یا گریبان پھاڑنا نہیں. سیدنا عمر مکہ معظمہ میں تھے. انہوں نے عورت کو شعر کہتے ہوئے سنا جبکہ اس نے احرام باندھ رکھا تھا. وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، انت خیر من الف الف من القوم اذا ما كنت في وجوه الرجال. تو قوم میں لاکھوں سے بہتر ہے جبکہ تیرا موازنہ مردوں سے کیا جائے. عمر نے داد دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم تو نے سچ کہا، وہ بالکل ایسا ہی تھا، یعنی خالد بن ولید. اس نے یہ شعر کہے، اشجاع فانت اشجع من لیس مرۃ بن جہم ابی الاشبال، اجواد فانت اجود من سبیلی آتی یستعل بین الجبال. کیسا بہادر تو ابو الاشبال مرہ بن جہم شیر سے بھی بڑھ کر بہادر ہے. کیسا سخی تو پہاڑوں میں بہنے والے سیلاب کے تیز ریلے سے بھی بڑھ کر سخی ہے. سیدنا عمر نے کہا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ خالد بن ولید کی والدہ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے ولید بن ولید کے لیے بھی مرثیہ کہا تھا نا. سیدنا عمر نے کہا واہ سبحان اللہ یہ خالد کی والدہ ہے، واہ سبحان اللہ یہ خالد کی والدہ ہے. شہ سواروں کے شہ سوار، بہادروں کے سرخیل، جسے دیکھنے کے لیے زمانے بھر کے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہیں، وہ آج دنیا سے اٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا خالد بن ولید پر رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی والدہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ان دونوں کو جزائے خیر عطا کرے. جی خالد بن ولید کی تعریف میں شعر کہے گئے ہیں تو آگے سے جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور مزید تعریف کی. یعنی کہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اتنی بھی نہیں اچھی، بس. تو کھلے دل سے تعریف کرنی چاہیے اگر کوئی. جیسے خالد بن ولید کا آتا ہے کہ بہت بہادری سے لڑتے تھے، تو کیا چیز تھی نا جو ان کو اس طرح لڑنے پہ مجبور کرتی تھی؟ تقدیر پر جو ایمان ہوتا ہے
مطلب وہ انسان کو بہادر بناتا ہے. اب ان کو پتا تھا جدھر میری موت آنی ہے. اب اتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور شہادت کا ظاہر شوق بھی ہوگا ان کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں, کس پہ بستر پہ مر رہا ہوں. تو جہاں انسان کی موت لکھی ہوتی ہے وہیں پہ ہوتی ہے. سازن خواتین کے بارے میں پڑھ کے ہمیشہ مجھے یعنی جو بہادری والی کیفیت ہے نا, کہ کتنی بہادر خواتین تھیں. اپنی ہی یعنی زندگی میں 2 بیٹوں کی وفات, ہو سکتا ہے اور کی بھی بہرحال اس سے جو ذکر ہوا ہے, ولید بن ولید بھی فوت ہوئے اور خالد بن ولید بھی, لیکن اس کے باوجود اشعار کہہ رہی ہیں. ہمارے یہاں تو خواتین کا اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو بعض دفعہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی, یا یہ کہ بہت سارے جو کام وہ پہلے اچھے کر رہی ہوتی ہیں ان سے چلی جاتی ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے خود بہادر تھیں تو بیٹے اتنے بہادر تھے. ہمارے یہاں کی جو یعنی مائیں ہیں وہ خود اس طرح کی, یعنی ایک کردار ان کا اس طرح مضبوط نہیں ہوتا, جبھی بچے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر بھاگنے نہیں دیتی کہ گر جاؤ گے, اچھلنے نہیں دیتی کہ چوٹ لگ جائے گی, باہر نہیں نکلنے دیتی کہ سردی لگ جائے تو لگتا ہے کہ اماں کو چوٹ لگی ہے شاید. بالکل, چوٹ لگ جائے تو بچے سے زیادہ اماں کا حال خراب ہوتا ہے. اوور پروٹیکٹیو ہیں ہم, وہ بچوں کی جو آزادی ہے, ان کی اسپیس ہے, وہ ان کو نہیں دیتے. چند باتیں اس خاندان سے متعلق, کچھ اور روایات ہیں, احادیث ہیں, وہ ذکر کروں گی. حضرت خالد بن ولید کی خالہ اور لبابہ کی بہن حضرت میمونہ جو ہیں, ان کا طرز عمل. ابن عباس کہتے ہیں میں اور خالد بن ولید اپنی خالہ میمونہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, جنگل میں مقیم میرے بھائی نے مجھے جو ہدیہ پیش کیا میں وہ آپ کو کھلاؤں. پھر انہوں نے کھجوروں کے گچھے پر 2 بھنے ہوئے دب پیش کیے. دب ایک جانور ہوتے, گو جس کو کہتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری قوم کے کھانوں میں سے نہیں اور مجھے اس سے گھن آتی ہے. پھر ابن عباس اور خالد نے وہ کھا لیے, لیکن میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا جو کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے وہ کھانا میں نہیں کھاؤں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب طلب کیا تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ نے پیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کھانا کھلائے وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما. یہیں سے وہ دودھ کی دعا ہے, اللہ مبارک لنا فی وزدنا منہ, کیونکہ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر سکے سوائے دودھ کے. یعنی دودھ جو ہے وہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے. پھر ام فضل کے بارے میں آتا ہے. ام فضل کہتی ہیں کہ میں آپ کے پاس سے گزری جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے. آپ نے کہا ام فضل, میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تم ایک بچے سے حاملہ ہونے والی ہو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ عورتیں بچہ نہیں جنیں گی. آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں, جب بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا. جب وہ پیدا ہوا تو وہ آپ کے پاس لائیں. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا, اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی, پھر فرمایا اسے لے جاؤ تم اسے عقل مند پاؤ گی. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس. یس, عبداللہ بن عباس. حضرت جعفر کی بیوی اسماء بنت امیس تیسری بہن, ان کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ہماری والدہ اسماء بنت امیس آئیں اور آپ سے ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی کیونکہ حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے. تو آپ نے فرمایا تمہیں ان پر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے, میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں. تو اس طرح ان کو تسلی دی. حضرت لبابہ کے شوہر ولید بن مغیرہ عقل مند انسان تھا, لیکن ماحول کی وجہ سے اور دوستوں کے مشوروں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا. ابن عباس سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا تو گویا اس کا دل نرم ہو گیا, یعنی وہ پگھلنے لگا. کون سا موقع تھا؟ قریش کے سرداروں نے مختلف قسم کے مشورے کیے تھے تو پھر ان کو بھیجا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان کا چہرہ بدل گیا تھا. کون سی سورت پڑھی گئی تھی؟ فصلت کی ابتدائی آیات تھی. جب یہ بات ابو جہل کو پہنچی تو وہ اس کے پاس گیا اور کہا اے چچا, آپ کی قوم کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مال جمع کر دیں. اس نے کہا کیوں؟ ابو جہل نے کہا کیونکہ آپ محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ وہ آپ کو مال دیں تاکہ آپ ان سے اعراض کریں. تو مغیرہ کہنے لگا قریش کے لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ دولت مند ہوں, یعنی مجھے مال کی ضرورت نہیں. اب یہ کون بہکا رہا ہے؟ ابو جہل بہکا رہا ہے. تو ابو جہل نے کہا پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کی قوم کے لوگوں تک پہنچے کہ آپ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس نے کہا میں کیا کہوں, اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھ سے زیادہ شعروں کو جانتا ہے, اور نہ ہی مجھ سے زیادہ اس کے رجزیہ ترانوں کو جانتا, اور نہ اس کے قصیدوں کو جانتا ہو, اور نہ جنوں کے اشعار کو جانتا ہو.
اللہ کی قسم جو محمد کہتا ہے وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں، یعنی سب سے بہترین کلام ہے آپ کا. اور اللہ کی قسم محمد جو بات کہتا ہے اس کی بات میں شیرینی ہے، مٹھاس ہے، اور اس کے اوپر گویا کہ لذت ہے، اور اس کے اوپر والا حصہ پھل دینے والا ہے، اور نیچے والا بہت ہی سرسبز و شاداب اور بلند ہے. وہ مغلوب نہیں ہوتا، یعنی اس سے زیادہ کوئی چیز بلند نہیں ہوتی. وہ نیچے والی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ابو جہل نے کہا آپ کی قوم کے لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں، یعنی کوئی غلط بات نہ کہیں. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں غور کروں. اور اس نے اس پر غور کیا اور کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو نقل کیا گیا. ان هو الا سحر یؤثر انه فکر وقدر ثم قتل کیف قدر. تو یہ آیات پھر نازل ہوئی تھی اس واقعے کے بعد. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے. کہتے کہ 10 یا 13 بیٹے تھے اس کے، اور اس کو اپنے سردار ہونے پر فخر بھی بہت زیادہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اسلام لانے کی تما تھی. اور جو ابن ام مکتوم کا واقعہ آتا ہے نا کہ آپ نے ان سے بے رخی برتی تھی، اس وقت بھی آپ ولید بن مغیرہ سے ہی بات کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ آیات نازل کی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. لیکن بیٹا خالد بن ولید جو تھا وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا، اور آپ نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا. کیا لقب تھے؟ سیف اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منزل پر پڑاؤ کیا. یہ لوگ آپ کے سامنے سے گزرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ تو میں کہتا فلاں ہے. آپ فرماتے کیا ہی اچھا بندہ ہے اللہ کا. پھر آپ فرماتے یہ کون ہے؟ میں کہتا فلاں ہے. تو آپ فرماتے کیا ہی برا بندہ ہے یہ اللہ کا. یہاں تک کہ خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ خالد بن ولید. آپ نے فرمایا خالد بن ولید کیا ہی اچھا بندہ ہے اللہ کا، اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اس وقت ان کو یہ لقب دیا گیا. اور آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اسے کفار اور منافقین پر مسلط کر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ حضرت ابن عباس تھے اور خالد بن ولید تھے. آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ کے بائیں طرف خالد بن ولید تھے اور دائیں طرف ابن عباس. تو آپ نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا ممکن ہے کہ میں پہلے خالد بن ولید کو دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حق ان کا بنتا تھا دائیں طرف والے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے آنے والی چیز پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. تو بہرحال آپ نے پیا، ابن عباس نے پیا، اور پھر آپ نے خالد بن ولید کو دیا. پھر اسی طرح حالانکہ یہ بہت بہادر تھے لیکن نیند میں گھبرا جاتے تھے. جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا ہم بہت سی آیات بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے، سب کچھ پڑھ کے سوتے پھر بھی ہمیں نائٹ میئرز نہیں چھوڑتے اور ہمیں ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ویک پرسنالٹی ہیں اس لیے آپ کو خواب ایسے آتے ہوں. کسی کو بھی خوابوں میں کوئی پریشانی اور پرابلم ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں جب خواب رات کو دیکھتا ہوں تو گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں اور پھر تلوار اٹھا لیتا ہوں، جو چیز سامنے آتی ہے اس کو مار ڈالتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو روح الامین نے مجھے سکھائے ہیں؟ کہو میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان. کیونکہ وقتاً فوقتاً لوگ ایسی پریشانی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور غزوہ موتا میں ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا. کہتے ہیں کہ غزوہ موتا میں مجھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں انہوں نے توڑی تھی. اور کہتے ہیں کہ صرف یمن کا ایک بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا تھا. یہ وہ جنگ تھی نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو یکے بعد دیگرے امیر بنا کر بھیجا تھا. آپ نے فرمایا زید بن حارثہ امیر ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. اور پھر جب تینوں لیڈر شہید ہو گئے تو یہ خود بخود آگے بڑھے تھے. انہیں کسی نے لیڈر بنایا نہیں تھا، لیکن چونکہ جنگی صلاحیت ان میں زیادہ تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر کمان لے لی جنگ کی، اور پھر اس کے بعد جھنڈا پکڑ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور اسی بہادری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا. انہوں نے اپنی زرہیں جو تھیں وہ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ان کی تعریف کی تھی. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.